हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ डॉक्टर फैसल मामसा अगेन विथ यू। आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम है बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। Before I go ahead and explain to you what borderline personality disorder is, let me explain it to you कि बहुत बार borderline personality disorder को bipolar disorder के साथ confuse कर दिया जाता है। So you need to understand कि bipolar disorder क्या है और borderline personality disorder क्या है। I don't know why, but in our region personality disorders को diagnose करने का इतना trend नहीं है, इसलिए जो है वो या तो मिस आउट हो जाते हैं या तो अनट्रीटेड रह जाते हैं मिस आउट होने की वजह से। You need to understand that this is one of the most studied personality disorder and one of the most difficult to treat personality disorder as well. Borderline personality disorder mainly ख़वातीन में होती है। फीमेल टू मेल का रेशियो है 2:1. It's a serious illness and it requires a lot of effort by the patient, by the psychiatrist and by the psychologist. क्योंकि ये वो इलनेस है जिसमें सिर्फ पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ और साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे डिप्रेशन, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे एंजाइटी एंड सिवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी, जैसे अपने आप को दूसरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देना, विच इज़ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। सो मैं आहिस्ते आहिस्ते आपको बताता जाऊंगा कि क्या है एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। In the interest of understanding, what I'm going to do would be, I'm going to explain it in English, the terms in English, और उसका मैं उर्दू में तर्जुमा करूँगा ताकि सब लोगों को ये चीज़ समझ में आए, क्योंकि डिसऑर्डर इतना इंटेंस है और इतना कॉमन है कि हम आम तौर पे समझ नहीं पाते और हम बहुत ज़्यादा मिसडाइग्नोज कर लेते हैं इससे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर है। सो व्हाट इज़ बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले इंस्टेबिलिटी ऑफ सेल्फ, यानी अपने खुद के इंसान की पर्सनालिटी में इंस्टेबिलिटी हो। दूसरा, इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, विच इज़ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, चाहे वो फैमिली के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, उसमें भी इंस्टेबिलिटी होती है, यानी तसलसल नहीं रहता। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्पल्सिविटी, यानी जल्दबाजी, कोई चीज़ सोच के नहीं करना, जल्दबाजी में करना। So as I told you that we need to have these first 3 symptoms, and besides these symptoms we need to have any 5 of the following symptoms amongst the 9 points that I will be telling you. यानी मैं आपको 9 points बताऊंगा, उसमें से कोई 5 अलामतें मौजूद हों प्लस शुरू की जो 3 अलामतें मैंने बताई थी, और ये मौजूद हों एडल्ट लाइफ में, दैट इज दीज शुड बी प्रेजेंट इन द एडल्ट लाइफ। So the first point, which is point number 1, frantic efforts to avoid real or imaginary abandonment. ये क्या है? इनको बहुत ज़्यादा डर होता है कि इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनको डिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जब मैं आपको अगले एपिसोड में बैकग्राउंड बताऊंगा कि ये इलनेस क्यों डेवलप होती है, तो ये आप इससे रिलेट कर सकेंगे। सो अबैंडनमेंट इज़ कि कोई उनको छोड़ दे। तो जब उनको ये एहसास होने लगे कि उनके नियर एंड डियर वंस उनको छोड़ने लगे हों, चाहे वो इमेजिन कर रहे हों, वो खुद उनसे दूर हो जाते हैं। और अगर वो उनको इस चीज़ का एहसास हो कि वाकई में सामने वाला दूर हो रहा है, तो इससे पहले कि सामने वाला और दूर हो, वो खुद पीछे हट जाते हैं। सो दिस इज़ फ्रैंटिक एफर्ट टू अवॉइड रियल और इमेजिनरी अबैंडनमेंट। ये है पॉइंट नंबर 1। Number 2 is instability in relationships,
وہ اپنے ریلیشنشپس کو اسٹیبل نہیں رکھ سکتے, تسلسل نہیں ہوتا. کبھی وہ کسی کو بہت ہی پیڈسٹل پہ بٹھا دیتے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور پھر کبھی وہ بالکل نیچے گر جاتا ہے یا گر جاتی ہیں. وہ چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھتے ہیں, دیٹ دے سی پیپل بلیک اینڈ وائٹ. Black is all bad in that person and white is all good in that person. And this black and white shifts. At times one person would be very bad and at other times that person would be very good. At the same time they have this habit of splitting. What is splitting? Splitting can come after this black and white thinking, which is when the person is black, devalued, the person would be backbiting about that person to another person who is white. And then when white person turns into black, that is, that person becomes devalued, so their backbiting or gossip will be done to the other person. That is the split. ایک کی برائیاں دوسرے سے کرتے ہیں اور دوسرے کی برائیاں اس سے کرتے ہیں جب ان کے بلیک اینڈ وائٹ چینجز ہوتے ہیں انسان دوسروں کو دیکھنے میں. So there is a splitting of personalities that they see, and that is why there is a very intense and unstable interpersonal relationship. Then, there is a instability as far as identification of oneself is concerned. There is identity disturbance. Self-image is a problem. Unstability of self is a problem. There is a sense of self is lost. اور اس کو میں اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنے اندر آپ کے بارے میں آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی شخصیت کے بارے میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ان کی اصل شخصیت کیا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو بہت عظیم سمجھتے ہیں تو کبھی وہ اپنے آپ کو بالکل نیچے سمجھتے ہیں. تو ان کی سینس آف سیلف, جسے ہم کہیں گے اپنا امیج, یہ اسٹیبل نہیں رہتا. سو دس واز پوائنٹ نمبر 3. سو دا پوائنٹ نمبر 4 از دے آر ویری امپلسو اینڈ دے آر سو امپلسو دیٹ they can be damaging to themselves. They would take drugs, they would take extra amount of alcohol, they would do binge eating, they would rash drive, they might end up spending a lot of money in gambling. But یہ یاد رکھیں کہ یہ impulsivity bipolar disorder میں mania میں بھی ہوتی ہے, but that is different. Here I am talking about کہ 5 علامتیں 9 چیزوں میں سے موجود ہیں جس میں سے ایک ہے impulsivity. Now something which is very important in this illness and which is very common is recurrent self-harm. آپ یہ فلموں میں بھی دیکھتے ہوں گے اور آپ یہ جو ہے ریئل لائف میں بھی دیکھتے ہوں گے, ہاتھوں پہ کاٹنے کے نشانات, ہاتھ پہ کٹس, کبھی شولڈر پہ کٹس, چھپانے کے لیے تھائز پہ کٹس. یہ کٹس کبھی ڈیپ انف نہیں ہوتے کہ انسان اپنے مارنے کو کر رہا ہو, یہ صرف اپنے آپ کو ہارم پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. بہت سارے ریزننگ ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے, لیکن اگر آپ کسی کے ہاتھ میں کٹس دیکھیں تو آپ کو کچھ بات سمجھ میں آنی چاہیے. پلس یہ لوگ جو ہیں دے میک اے لاٹ آف سوسائڈل اٹیمپٹس. Now you need to understand that there is suicide and suicidal attempts. Suicidal attempts are not to commit suicide. یہ جو suicidal attempts کرتے ہیں یہ مرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں, یہ attention seeking کے لیے کرتے ہیں. Okay? اور recurrent hospitalization ان چیزوں کی وجہ سے. So this is very important and this was point number 4. Point number 5. Then there is point number 6 کہ وہ اپنے آپ کو اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں. ان کو کسی نے کبھی, وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو کبھی اتنی امپورٹنس ہی نہیں ملی ہے, کبھی ان کو محبت ہی اتنی نہیں ملی ہے ان کے لیول کی. سو دیر از اے chronic feeling of emptiness.
اور یہ چاہے سامنے والا کچھ بھی کر لے, دیٹ از ان کا پارٹنر, وہ ایمٹینس رہتی ہے, کیونکہ وہ ایمٹینس جو ہے ان کے بچپن کے انسیڈنسز سے شروع ہوئی ہوتی ہے, which I'll explain it to you in the next episode. بٹ یہ چیز کے اندر سے میں خالی ہوں, میری خواہش پوری نہیں ہوئی, میری محبت پوری نہیں ہوئی, مجھے جو ملنا چاہیے تھا وہ مل نہیں سکا, یہ ایک فیلنگ رہتی ہے, اور ایک جینوئن فیلنگ ہے, یہ اس پارٹ میں ڈرامہ نہیں ہوتا. دین دا پوائنٹ 7 از سیویئر موڈ انسٹیبلٹی. سیویئر موڈ, بہت چڑچڑے ہوں گے, بہت غصے میں ہوں گے, چیزوں کو پھینکیں گے, موڈ جو ہے وہ سیڈ نہیں ہوگا, لیکن سیڈ اور غصے کا کمبینیشن ہوگا. کبھی بہت ہی انگزائٹی ہوگی, کبھی بہت ہی irritability ہوگی. So a lot of anger, a lot of irritability, dysphoria, very intense anger that can come and that can go, but it can come in hours and it can go in hours or maybe last a day. But you have to understand that this is also different from bipolar disorder, because in that these symptoms are there for at least 5 days or more. So please understand کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے پیشنٹس کو تو یہ چیزیں رہتی ہیں. میں ایکسپلین صرف اس لیے کر رہا ہوں سو دیٹ یو ڈونٹ گیٹ کنفیوز بٹوین بارڈر لائنز اینڈ بائیپولرز. دا نیکسٹ تھنگ, a lot of inappropriate and intense anger which is uncontrollable. اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے as far as غصہ آنا. اس غصے میں کچھ بھی بول جائیں گے, اس غصے میں کچھ بھی کر جائیں گے, اس غصے میں کسی کو نقصان پہنچا جائیں گے, اس غصے میں جو ہے وہ فزیکل فائٹ, ہسبینڈس کے ساتھ فائٹس میں پڑ جائیں گے, امی کو, فادر کو, بھائی کو, بہنوں کو, they would get into physical fights. So there is so much anger in them and it is very difficult to control these fights unless something drastic happens, جو اللہ نہ کرے ہو. تو بہت زیادہ سڈنلی غصہ آنا, یہ نہیں سوچنا کہ سامنے والا کون ہے, بس غصے کا اظہار کرنا اور فزیکل ہو جانا. So this was point number 8. And point number 9 is جب وہ سٹریس میں ہوتے ہیں تو کبھی کبھار 2 طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. کبھی تو بے انتہا پیرانوائڈ ہو جاتے ہیں, یعنی شک و شبہات کرتے ہیں کہ یہ میرے خلاف ہے, انہوں نے میرے خلاف پلان بنایا, یہ جس کے میں اس سے دور ہو گئی وہ میرے خلاف پلان بنا رہی تھی, یہ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. یا اپنے آپ کو بالکل زون آؤٹ کر دینا کہ اس چیز کو فیس ہی نہ کرنا, جسے ہم کہتے ہیں ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر. سو دا لاسٹ پوائنٹ از دیٹ یو ڈسوسیٹ یور سیلف فرام واٹ از گوئنگ آن, اور یو ڈیولپ اسٹریس ریلیٹڈ پیرانوائڈ آئیڈیشنز. سو میں بریفلی ریپیٹ کرتا ہوں. پہلی 3 چیزیں کیا تھی؟ انسٹیبلٹی آف سیلف, انسٹیبلٹی آف ریلیشن شپس اینڈ پرابلم ود دا امیج. یہ 3 چیزیں موجود ہوں, ان کے علاوہ 9 علامتوں میں سے کوئی 5 علامتیں موجود ہوں. دیٹ از غصہ بہت آ جانا, چیخنا, چلانا, چیزوں کو پھینکنا, ریئلائز نہیں کرنا کہ سامنے کون ہے, فزیکلی اٹیک کرنا. دین اسٹریس ریلیٹڈ جو ہے وہ شک و شبہات دوسروں سے کرنے لگنا اینڈ اپنے زون میں چلے جانا, ڈسوسیٹ کرنا. ملٹیپل اٹیمپٹس ٹو ہارم ون سیلف, cutting is very common, suicidal attempts are very common. Then بے انتہا جو ہے وہ امپلسو ہونا, امپلسو ہو کے جو ہے وہ پیسے خرچ کر دیں, امپلسو ہو کے گیمبلنگ کر دیں, امپلسو ہو کے جو ہے وہ سارے ایسے نقصانات کر جائیں جو ہمیں جو ہے وہ انسان کو نقصان پہنچا سکے. دین efforts, frantic efforts to avoid real and imaginary abandonment, یعنی کبھی احساس ہو کہ کوئی مجھے چھوڑنے والا ہے تو اس سے پہلے اس سے دور ہو جائیں. دین انسٹیبلٹی ان ریلیشنشپس, کے ان کے ریلیشنشپس اسٹیبل نہیں رہتے, کیونکہ کبھی یہ کسی کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں تو کبھی اس کو پستی میں گرا دیتے ہیں, اور یہ چیز جو ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے. آئیڈینٹی کا ڈسٹربنس ہوتا ہے, سیلف آئیڈینٹی کا ان کو نہیں پتا میں کون ہوں, میں کیا ہوں. اینڈ دین along with that there is
फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, ये चीज़ें अगर मौजूद हैं तो इंसान को बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हम अपने अगले एपिसोड में कवर करेंगे कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता क्यों है, उसकी वजूहात क्या है, हमारे बचपन के इंसिडेंसेस या बहुत सारी चीज़ें, और हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सो एज ऑफ टुडेज सेशन, all I want you to know is to diagnose borderline personality disorder. Please don't mix it with bipolar disorder, and always remember that bipolar disorder is much more common in both the genders, whereas borderline personality disorder is common in females. So you take care of yourself. If you like the video, please subscribe, hit the bell icon, and also forward it to other people. And have a great day. Have a great weekend. Bye-bye.